اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الابرار ونور الانوار وسر الاسرار۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 110، 111 اور 112 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کا کام کرے پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے گویا بہتان اور سری گناہ کا بار یعنی بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ ناظرین، لغات القرآن میں لکھا ہے کہ سوء کا مطلب ہے کسی سے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو، پھر اس کے معنی برا کرنا، ناہمواری پیدا کرنا، بگاڑ اور ابتری رونما کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح اسی سے لفظ السیئۃ بھی ہے جس کا مطلب زندگی کی خوشگواریاں ہیں۔ یہ حسنات ان کی ضد میں بھی آتا ہے۔ وہاں پر اس کا مطلب کسی توازن کا بگڑ جانا کے ہوں گے، چنانچہ سوء ان کے معنی فساد، ہلاکت اور ضرر کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ظلم ان کے بنیادی معنی ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں بے جا تصرف کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ بعض ائمہ لغت نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نقص اور کم کرنے کے آتے ہیں، اور امام راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی زیادتی کر کے یا اسے اس کے صحیح وقت اور اصلی مقام سے ہٹا کر۔ کسی چیز کا توازن بگاڑ دینا بھی اسی کے معنوں میں ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بنیادی معنی تاریکی، حد سے تجاوز کر کے کسی چیز کو بے جگہ رکھ دینا بتائے ہیں۔ ناظرین، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبندی عالم ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ سوء سے مراد وہ گناہ ہے جو متعدی پھیلنے والا ہو، یعنی اس کا اثر ایک سے دوسرے تک پھیلتا چلا جائے اور اس کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے، اس لیے اسے گناہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر براہ راست دوسروں پر پڑتا ہے، جیسے کسی کو قتل یا زخمی کر دیا جائے، کسی کی بے عزتی کی جائے یا مال چوری کر لیا جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خود گناہ کر کے الزام دوسروں پر لگا دیا جائے، اور ظلم وہ گناہ ہوتا ہے جس کا اثر مرتکب کی اپنی ذات تک محدود رہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ کا تارک یا حلال و حرام سے بے نیاز۔
ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ سوء سے مراد ایسا برا گناہ ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اور ظلم ایسی برائی ہے جس سے دوسروں کو ضرر نہ پہنچتا ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی کسی بھی انسان سے جب کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے یا جان بوجھ کر گزرے، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار یعنی بخشش مانگے، تو ایسا شخص یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اس زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ، کفر اور شرک سے بھی توبہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ حقوق العباد میں یہ شرط ہے کہ توبہ کے ساتھ وَأَصْلَحَ، یعنی جس شخص کا حق تلف کیا گیا ہے اسے ادا کرے یا اسے معاف کرا لے۔ اگر متعلقہ شخص معاف کر دے تو بھی مجرم بری الذمہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توبہ کا یہ قانون بھی بتا دیا کہ التوبۃ معروضۃ ما لم یغرغر، انسان کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک زندگی کے آخری لمحات میں غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ جب اس کی جان لبوں تک آ جاتی ہے اور عالم غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، فرشتے اور برزخ کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ توبہ کیا ہے، یہ کب اور کس وقت تک کر لینا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس سلسلہ میں تفصیل پہلے ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مد ظلہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو کسی گناہ جاریہ یعنی متعدی گناہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا۔ جیسے کہ کسی نے سینما کھولا یا شراب خانہ کھولا یا بے حیائی کا اڈا کھولا یا اپنی دکان وغیرہ پر فلمیں چلائیں جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھیں، یا کسی کو غلط راہ پر لگا دیا یا کسی کو شراب کا عادی بنا دیا، تو اس صورت میں گناہ کرنے والا اور اس سے راہ پر لگانے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ احادیث میں یہ مضمون بکثرت ملتا ہے، چنانچہ ان میں سے 4 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کر دیا جائے تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الاحادیث میں موجود ہے یہ حدیث۔ پھر مسلم شریف کتاب العلم میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔
اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر مسلم شریف کتاب الامارات میں حدیث درج ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ مسلم شریف کتاب العلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ویسا ثواب ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہ ہوگی، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اسے ویسا گناہ ملے گا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ واقع ہوگی۔ ناظرین، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں پر اپنے عفو و درگزر، حلم و کرم، وسعت رحمت و مغفرت کو بیان کیا ہے۔ بس جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، حتیٰ کہ اس کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر مغفرت کا خاص گار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تفسیر طبری میں علامہ جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب کسی سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا تو اس کے دروازے پر اس کے گناہ کا کفارہ لکھ دیا جاتا، اور اگر ان کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اسے کینچی کے ساتھ کاٹنے کا حکم ہوتا۔ ایک شخص نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خیر بھی عطا فرمائی، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سہولت عطا کی وہ بنی اسرائیل سے بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو ذریعہ بنا دیا، اور فرمایا کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرے تو وہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور پوچھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے جس کی وجہ سے اسے حمل ہو جائے، پھر جب بچہ پیدا ہو تو وہ اسے قتل کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی سزا نار جہنم ہے۔ وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور اسے آپ آیت مذکورہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا پڑھ کر سنائی۔ اس نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھا اور چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یا بات سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتائی ہے، اور انہوں نے سچ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان گناہ کر بیٹھے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو شخص گناہ کمائے تو یقیناً اپنے نفس پر ہی کمائے گا،
یعنی ایسا گناہ جس کا ارتکاب کرنے سے کسی دوسرے پر کوئی اثر نہ ہو، تو ایسے گناہ کا وبال صرف اسی شخص پر ہوگا جس نے یہ گناہ کیا۔ ایسے جرم میں وہ خود ہی ماخوذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی سب سے بڑا حکیم و دانا ہے۔ اس کا کوئی کام کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور اس کی سزا کو جانتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ پر از حکمت ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئًا أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کا کام کرے، اسے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اور اس نے گویا بہتان اور صریح گناہ کا بار یعنی بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ ناظرین، جس شخص نے کوئی خطا کی یا گناہ کا ارتکاب کیا، خطا سے مراد صغیرہ گناہ جو بغیر ارادہ کے سہواً سرزد ہو گیا، اور اسم سے مراد وہ بڑا گناہ ہے جو نیت اور ارادہ سے کیا جائے۔ نیکی اور بدی وہی مؤثر ہے جو قصدن کی جائے۔ تو فرمایا جس شخص نے چھوٹا گناہ کیا یا بڑا، پھر اس کا بہتان کسی بے گناہ پر لگا دیا، تو ایسے شخص نے گویا بہت بڑے افتراء اور گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ بے گناہ پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے گناہ پر تہمت لگانا سخت جرم ہے، وہ بے گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ چونکہ تیمہ نے یہودی پر بہتان لگایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ احادیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ معجم الاوسط جلد نمبر 6 حدیث نمبر 8936 ہے، جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعہ اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طویل عرصہ تک جہنم میں رہے گا۔ مستدرک حاکم کتاب الحدود میں ایک حدیث درج ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو اے زانیہ کہہ کر پکارا جبکہ اس کے زنا سے آگاہ نہ ہو، تو قیامت کے دن وہ لونڈی انہیں کوڑے لگائے گی، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں ایک روایت منقول ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ اس کے پاس رہا کرتی تھی۔ وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی نہانے کے لیے نکلی، اس کے پاس لال تسموں والا کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا تھا۔ ایک چیل جو گزر رہی تھی اس لال کمر بند کو گوشت سمجھ کر اڑا کر لے گئی۔ وہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے کمر بند کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔
آخر میں انہوں نے مجھ پر تہمت لگا دی۔ وہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی، وہی چیل گزری، اس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تہمت تم مجھ پر لگا رہے ہو، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی، اور جب بھی وہ میرے پاس آتی یہ شعر ضرور پڑھتی: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ من تعاجیب ربنا الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی۔ کمر بند کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعہ نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی۔ ناظرین، توبہ کے بارے میں، گناہوں کے صلہ میں توبہ کے بارے میں آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرمائے، اس سے استغفار کرتے رہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔